رزق کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے جو باتیں علم حقیقی حقیقت کا علم ہمیں بتاتا ہے وہ دنیاوی طور پر رائج باتوں سے مختلف ہوتی ہے. مثلا اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جو ہم نے ایک نشست میں عبد اور معبود کے رشتے کے درمیان جو شیطان نفس خناس درارے ڈالتا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی. تو ان اسٹیجز کو علم حقیقت حقیقی علم کے علاوہ جو خانقاہ میں دیا جاتا ہے وہ نہیں ملتا عموماً دیگر جگہوں پر. پھر اس میں اب ایک چیز کو ہم اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں, ایک چیز کو میں شامل کرتا ہوں اس میں. دیکھیے عموماً ایک تاثر ملتا ہے مکاتب فکر میں جو انتہا پسند ہوتے ہیں ان کے درمیان کہ شریعت ہی سب کچھ ہے, تو یہ طریقت وغیرہ کچھ نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ طریقت الگ چیز ہے, شریعت الگ چیز ہے, شریعت الگ چیز ہے, طریقت الگ چیز ہے. علم حقیقی حقیقت کا علم, خانقاہ کا علم, درس نظامی شاذلی خانقاہی میں ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ جو شریعت ہے یہ شریعت اللہ کی جانب سے رسول اللہ کے ذریعے اور رسول اللہ کی اس میں منشا کے ساتھ یہ نافذ ہوئی اور اس کو رائج کیا گیا. شریعت میں ہمیں جن احکامات کی پیروی کرنی ہوتی ہے وہ فرائض ہوتے ہیں, فرض ہوتے ہیں, اور کچھ حقوق العباد اور کچھ حقوق اللہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد اس میں شامل ہوتے ہیں. میں نے کچھ کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا کہ جیسے نفس ہے, ایک چیز ہے نفس. ہم نے اس پر بات کی تھی ایک نشست میں کہ نفس کے ذریعے, خناس کے ذریعے شیطان یعنی کہ ابلیس کس طرح کی تبلیسیت اختیار کرتا ہے. اور تبلیسیت کیا ہے شیطان کا کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں نیکی کے کنارے کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور جو تیری جانب آنے والے ہوں گے میں ان کو بھٹکاؤں گا. کوئی بھی خوش کن لباس پہن کر, کوئی بھی اچھا ظاہر کر اپنے آپ کو. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مختلف مکاتب فکر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو تمام مکاتب فکر ایک بہت عالم اور بہت کامل اکمل شخصیت کے روپ میں مانتے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے یہ مختلف جگہوں پر مختلف مکاتب فکر میں شیطان کے واروں کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. آپ میں سے بھی اکثر نے سنا ہوگا. اس میں شیطان نے مختلف کوششوں کے بعد ایک جگہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ گزر رہے تھے تو ایک دم ایک بہت پرکیف منظر چھا گیا. مطلب ایک پرکیف سا ماحول بن گیا, ٹھنڈی ہوائیں اور نور, اور ایک غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر, ہم نے
تمہیں تمہاری ریاضتوں سے عبادتوں سے خوش ہو کر عبادات کے تکلف سے آزاد کر دیا. یہ اس کا مفہوم ہے جو میں نے مختلف کتابوں میں دیکھا. یہ ان جملوں کا مفہوم ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. کیونکہ جو چیز اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے اس میں کوئی تخفیف، کوئی کمی یا اس کو التوا نہیں کیا، ان کے لیے اس سے آزادی نہیں دی، تو عبد القادر کی کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادات کے تکلف سے آزاد کرتے ہیں. تو یہ شیطان تو ہے. تو شیطان اپنی اصل میں ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، میں محض اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کی وجہ سے بچ گیا. تو شیطان نے اس مقام پر، اس جملے پر اپنا سر پیٹا اور کہا کہ میں نے اس حربے سے بڑے بڑے متقی اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والوں کو بہکا دیا، لیکن تم بچے. اور جب میں نے کہا کہ تم اپنے علم کی وجہ سے بچے، تو تم نے کہا کہ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں میں. یہ میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے. پورے جملے کہیں نہیں کہہ سکتے ہم کہ کون سی کتاب میں صحیح جملے لکھے ہوئے ہیں. تو اس کا جو مفہوم بنتا ہے اس کو ذرا تفصیل سے میں نے بتا دیا ہے. اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب ابلیس کا نام عزازیل تھا تو علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن اس کے علم نے اس کو نہیں بچایا، بلکہ اس کے علم نے اس کو راندۂ درگاہ کر دیا. وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا اور اللہ کے حضور سے اس کو دوری دے دی گئی. اللہ کی حضوری سے اس کو دوری دے دی گئی. تو اس تناظر میں اگر ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ دیکھیں تو حقیقت یہی ہے. حقیقت کا علم ہمیں یہی بتاتا ہے کہ علم نے اگر بچانا ہوتا تو ابلیس کو بھی بچا لیتا، عزازیل کو بھی بچا لیتا. اس کے ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ضروری ہے. اور علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس پر عمل بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے علم نافع ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم واپس موضوع پر آتے ہیں کہ جو بات ہوتی ہے شریعت کی کہ جی شریعت ہی سب کچھ ہے، طریقت کچھ نہیں ہے، یا شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے. نہیں، بالکل نہیں. شریعت ہر طریقت والا شریعت پر عمل کرنا پہلی شرط ہے. ایک بہت اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، حضرت سلیمان توسیفی علیہ الرحمہ کے غالباً بھانجے تھے یا بھتیجے تھے یا قریبی رشتہ تھا ان کا. ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال وہ درگاہوں پہ جایا کرتے تھے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بھی وہ حاضر ہوتے تھے. اور جو درویشوں کا گروہ نماز میں حاضر نہیں ہو پاتا تھا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ ان کی مار لگاتے تھے کہ شریعت اول چیز ہے، شریعت پہلے چیز ہے. اچھا، درویشوں میں جو ہے مجذوبیت بھی کچھ میں ہوتی ہے. کچھ سالک ہوتے ہیں، اکثر سالک ہوتے ہیں، اور کچھ میں مجذوبیت ہوتی ہے. مجذوبیت دنیا و ما فیہا کے تکلفات
جس کو ہم اس دور میں مینرز کہتے ہیں، ایٹیکیٹس کہتے ہیں، طور طریقے کہتے ہیں، ان سے وہ ماروا ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کی عبادت کا وہ سلسلہ جو ایک ہوش و حواس والے انسان کا ہوتا ہے وہ نہیں رہ پاتا. یہ پھر ایک ہم الگ موضوع اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. میں واپس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے میں مختصر سا کر کے اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کیا کہ جیسے زید جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، جو شریعت نے طریقہ بتا دیا، تو اس کے حساب سے اس کے پاس جو اضافی مال موجود تھا اس کو 1 سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. 1 سال جو اضافی مال تھا اس پہ 1 سال پورا ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو فرض ہو گئی. زید نے اس کا 2.5% فرض کیا کہ 100 روپے اس کے پاس وہ اضافی تھے. اس میں تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے تو میں اس کو 1,00,000 روپے کر لیتا ہوں کہ 1,00,000 روپے اضافی تھے اور اس کا 2.5% یعنی کہ 2,500 روپے اس نے زید نے شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالنی تھی. یہ شریعت ہے. طریقت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پر فرض کی تھی، لیکن سورہ قصص کی، سورہ نحل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں، مفہوم ہے ان آیتوں کا کہ 71 اور سورہ نحل کی غالباً 71 اور 74 یا 76 آیت ہے. اب اللہ مجھے اس پر معافی عطا فرمائے. کچھ جو ECT ہوئی تھی اس کے بعد یادداشت ابھی مکمل بحال نہیں ہو سکی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بندے کیوں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے رزق معلوم اور رزق مملوک، یہ اس میں سے کیوں نہیں ناداروں کو دیتے، کیوں نہیں اپنے ملازموں کو دیتے. اس ڈر سے نہیں دیتے کہ یہ جو ملازم ہیں، جو نادار ہیں، یہ ان کے برابر نہ ہو جائیں. تو علم طریقت کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ 2.5% اللہ نے فرض کی تھی زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دے دی. اب اللہ کی خوشنودی کے لیے میں باقی 2.5% یعنی کہ 2,500 روپے وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور میں 97,500 روپے اس میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کے اور باقی راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان ناداروں کو دیتا ہوں تاکہ یہ اپنی ضروریات پوری کر لیں. اب میں اس میں اور اضافہ کرتا ہوں. شریعت نے کہا کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ دے دو. طریقت نے کہا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو. تو سورہ نحل کی آیت جو میں نے حوالہ دیا ہے میں بتا دوں گا اس میں نکال کر. اس میں دو تین جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کیوں نہیں دیتے ناداروں کو. یہ ان آیات کا مفہوم ہے، ترجمہ میں نے نہیں کہا کہیں بھی یہ مفہوم ہے ان آیات کا. تو وہ پھر طریقت والے شریعت پر عمل کر لیا انہوں نے. اب ان کے پاس بچے 97,500. تو انہوں نے 2,500 اپنے پاس رکھ لیے اور باقی کے بھی 95,000 روپے وہ بھی راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مستحقین کو، نادار لوگوں کو، اپنے ملازمین کو دے دیا. تو شریعت نے جو ہے وہ 2,500 کہا تھا دینے کا. طریقت میں 2,500 اپنے پاس رکھے اور 2,500 دینے کے بعد باقی جو 95,000 تھے وہ بھی راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے دیے. اس کے بعد شریعت، طریقت، اس کے بعد آتی ہے معرفت، علم معرفت. معرفت کا معنی ہم عموماً طور پر جو لیتے ہیں اللہ کی ذات کا عرفان ہو جانا، اپنی ذات کی کھوج کر لینا اور وہ عارف باللہ بن جانا.
تو وہ یہ مختلف قسم کے جملے رائج ہیں. تو بہرحال وہ ایک پھر الگ موضوع پہ چلے جائیں گے. تو ہم اسی پہ رہتے ہیں کہ معرفت میں جو ہے شریعت نے 2,500 روپے زکوٰۃ نکلوائی. طریقت نے کہا کہ نہیں 2,500 روپے پاس رکھ لو، باقی 95,000 بھی دے دو اللہ کی راہ میں. معرفت کا علم سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ سب دے دو، جو اضافی ہے وہ سب دے دو. اس کے بعد ایک اور علم آتا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، علم حقیقت. حقیقت کا علم کیا ہے؟ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت. حقیقت کا علم کہتا ہے کہ صاحب زکوٰۃ بنو ہی نہیں کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دیگر ان کا آپ دیکھ لیجئے معاملات کو کہ جو کچھ آتا تھا وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اور بعض اوقات خود وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت میں خوراک کے حوالے سے روایتی عمومی انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا، نہیں ہو پاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے گھر میں شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں ان کی زوجہ کے طور پر. تو حقیقت کا علم کہتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں بنو، اس قدر دنیا کی لالچ ہی نہ رکھو کہ جمع ہو جائے اور وہ 1 سال تک فارغ پڑا رہے. اس سے بہتر ہے کہ کسی کے کام آ جائے. اس میں اب یہ جو چیز آتی ہے کہ طریقت والوں کے جی طریقت سے ہم جو عموماً سمجھتے ہیں یا جو رائج ہے مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے کہ طریقت وہ ہے کہ جی ایک آستانہ بنا لینا اور اس میں جو ہے پھر وہ مرید کرنا اور ذکر کرنا اور محفلیں کرنا، اور پھر جب وہ جس کا آستانہ ہے اس کا انتقال ہو جائے تو اس پر عرس کرنا، اور پھر جو اس کے بیٹے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اس گدی پر اور وہ اس کی جگہ پر سنبھالیں گے اور وہ پھر وہ آگے بڑھائے گا اور وہی سلسلہ چلتا رہے گا. طریقت کی یہ پہچان نامناسب ہے. طریقت کیا چیز ہے؟ شریعت نے جو فرض کیا ہے کلمے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق العباد، حقوق اللہ. اب راہ میں سے پتھر ہٹا دینا، کانٹے ہٹا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ قرآن میں موجود ہے. کہیں پر اشارتاً موجود ہے، کہیں پہ واضح انداز میں موجود ہے کہ بارداروں کی گردن چھڑا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، بے صاحبان کو صاحبان دے دینا. یہ طریقت والوں نے ان کاموں کو اپنایا اور ایک عمومی تاثر جو بنا اس وقت مختلف شخصیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ اپنی ذات پر جو فرض عبادتیں ہیں اس پر اطمینان حاصل نہیں رہا کہ نہ جانے قبول ہوئی یا نہ ہوئی. اور ایک مطلب یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر سلام پھیر کر فوراً اپنی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا کرتے تھے اس قول کے مطابق پر کہ نماز میں جو ریاکاری آ جائے یا ہو جائے تو وہ نماز واپس منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو سلام پھیر کے فوراً منہ پہ چھپا لیا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو گیا یا کیا رہا اس میں. تو اسی وجہ سے پھر کچھ طریقت والوں نے وہ کام کرنے شروع کیے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں اور جن کے بارے میں خالصتاً
کنفرمیشن کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے. مطلب کہ ایک راہ گزار میں کنواں کھدوا دینا، مسافروں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا دینا، مسجد بنا دینا، یعنی کہ صدقہ جاریہ کے جو کام ہیں، تو اگر حلال پیسے سے کروایا ہے تو یہ تو لازم کنفرم ہے کہ یہ اللہ صدقہ جاریہ ہے اور اللہ اس کے ذریعے کرتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ کنواں قائم ہے، جب تک وہ مسجد قائم ہے، جب تک وہ مدرسہ قائم ہے. تو انہوں نے اس طرف بھی توجہ دی شریعت پر، شریعت نے جو فرائض دیے ہیں ان پر عمل کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ دی. اب تمام بزرگوں کے جن کو کسی مکتبہ فکر میں فرقہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، فقہ کا یا فرقے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، مکتبہ فکر ہے. ایک الگ سوچ کے لوگ ہیں، ایک الگ سوچ کے لوگ ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ دو تین میں مثالیں دینے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میں سمجھ سکوں کہ کیا وجہ بن سکتی ہے اس کی. دیکھیں، فرض کیجئے کہ مجھے ابھی پانی دیں روحان، آپ لوگوں کے سامنے وہ مجھے گلاس میں، شیشے کے گلاس میں جو ہے وہ لا کے دیں اور میں کھڑے ہو کے وہ پی لوں. تو کچھ لوگ جو قریب کے ہوں گے وہ مان لیں گے اس کو کہ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ پانی کھڑے ہو کے بھی پیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جو میری اپنی ذات کی متعلق بات کر رہا ہوں کہ خلاف ہو جائیں گے کہ بھئی پانی تو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے تو یہ کھڑے ہو کر پی لیا. لیکن جو میرے قریب موجود ہیں یا جس نے دیا ہے، جس کے ہاتھ بھجوایا ہے، ان دونوں کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ روحان نے مجھے کہا تھا کہ میں آتے ہوئے زمزم لاؤں گا آپ کی طبیعت کی بہتری کے لیے، تاکہ آپ زمزم سے پئیں صحت یاب ہونے کے لیے. تو ان تین لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ زمزم ہے. تو اصحاب صفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے درجہ بدرجہ پہنچانے کا پہلی سیڑھی ہے، کافی بڑی تعداد میں تھے، اور بعض اوقات وہ سرایا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کبھی 30 صحابہ کو روانہ کر دیا کرتے تھے، کبھی 200 صحابہ کو. غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور سرایا میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بنا دیا جاتا تھا اور ان کی نگرانی میں سرایا کے لیے، سرایا وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے. تو عین ممکن ہے کہ جو تعلیمات چل رہی ہوں اصحاب صفہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے رہے ہوں، تو وہ جو صحابہ گئے ہوئے ہیں ان سے وہ رہ گئی اور بعد میں آئے تو وہ ان تک صحیح نہیں پہنچی یا کچھ بھی ہے، یا پھر اپنے انداز سے انہوں نے اس کو سمجھا. جنگ احزاب غالباً، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں نے اگر غلط اس کا نام لیا ہے. غزوہ احزاب کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جانب رخ کی، مدینہ شریف کی طرف واپس جلدی پہنچنا تھا غالباً. جو اصل چیز بتانا چاہ رہا ہوں اس میں وہ صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً نکل چلو اور عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. عصر کی یا غالباً مغرب کی. تو کچھ صحابہ جو ہے وہ دیر سے سامان سمیٹ سکے، دیر سے روانہ ہوئے، ان کو راستے میں ہو گئی. تو صحابہ نے کہا کہ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے. کچھ نے وہیں راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ نے کہا کہ نہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے. تو دونوں کے عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا، کیونکہ ایک نے اس میں تعویل نکالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد روانگی کا اہتمام کر لیا جائے اور روانہ ہو کر تیز رفتاری سے سفر کر کے منزل پر پہنچا جائے. حکمن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد حکم کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جہاں پر ایک فرض چیز موجود ہے
کہ نماز کے فرض کا وقت گزر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد غالباً یہ رہا ہوگا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جلد سے جلد تیاری کر کے سفر کا اہتمام کر لیں اور واپس مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیں، پہنچ جائیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، مطلب قریبی اور دوری۔ پھر یہ بعد میں آتی چلی گئی، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لارنس آف عربیہ اور اس طرح کے دیگر کردار، اور وہ جو جس نے پہلی بار مسلمان بن کر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ڈالنا چاہا۔ ہم کسی کی بھی جو ہے وہ تمام مکاتب فکر اور جنہوں نے اپنے اپنے، شاید میں لفظ استعمال کروں کہ ہمارے یہاں یہ قبضے جیسی صورتحال بن گئی ہے کہ جو ایک مکاتب فکر کے لوگ جن سے انسیت اور محبت زیادہ رکھتے ہیں، باقی ان کا ذکر نہیں کرتے، اور کچھ ناخلف لوگ بعض شخصیات کی جو ہے شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کا کیا نیت تھی اور کس کا کیا مقصد تھا۔ ہم بہت عاجز سے انسان، بہت کمتر سے انسان، ہم صرف اور صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، کہ جن کے لیے کچھ لوگوں نے مسلمان بن کر آپس میں ان کو لڑانے کی کوشش کی، اختلافات ڈالنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے نزدیک سب محبت کے قابل ہیں، قابل احترام ہیں، ہمیں سب سے محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے، اور ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اعلانیہ شرک کیا یا اعلانیہ گستاخی کی، سوائے ان کے۔ لیکن ہم کسی کا نام لے کر کبھی نہیں بات کرتے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو ٹائم گزر چکا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، اضافہ ہوتا چلا گیا ہے ان واقعات میں۔ ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق اس میں شعلہ بیانی کی، اس میں مظلوم کو اور مظلوم بنا کے دکھا دیا، اور بہرحال پھر ہم ایک الگ اس پہ جا رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو جو اصل جو ہے کہ مکاتب فکر بالکل اس طریقے سے ہے کہ میرے بچے ہیں، میرے فرض کی میرے 4 بیٹے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک کو رکشہ ڈرائیور بنا دوں، ایک کو ڈاکٹر بنا دوں، ایک کو جو ہے میں کارپینٹر اور الیکٹریشین بنا دوں، اور ایک کو جو ہے میں استاد بنا دوں۔ اور پھر میرے بچوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو دیکھا، ان کو جس میں اپنی آئندہ زندگی کی زیادہ بہتری نظر آئی، زیادہ سہولتیں نظر آئیں، وہ اس پیشے میں چلے گئے، وہ اس پیشے میں چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں علم حقیقت کے مطابق جو مکاتب فکر ہے، اس میں بھی انسان اپنی فہم کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، اور میں موجودہ دور کی حقیقت کے حوالے سے کہوں تو اپنی ضرورتوں کے مطابق مکاتب فکر میں تبدیل کرتے ہیں، یا تو عموماً تو وہی چل رہا ہوتا ہے جو باپ کا تھا، دادا کا تھا، وہی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں علم حقیقت کا علم، مطلب فرض میں میرے گھر میں میں اپنی کبھی ذاتی وہ بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ تربیتی ایک
ذہن کی اس کی ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے کاموں پر چلتے چلے جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ اب اس کے پاس اس دور میں علم کے حاصل کرنے کے، سمجھنے کے، فہم بڑھانے کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں اور بہت تیز رفتار ہو گئے ہیں۔ میرے والد کا انتقال ہوا، میری عمر غالباً اس وقت 8 سال تھی، اور جب ان کے انتقال کے بعد دعا کا اہتمام ہوا تو میں نے دیکھا کہ دعا میں 5 یا 7 قسم کے پھل بھی لا کے رکھے گئے ہیں، 5 یا 7 قسم کی مٹھائیاں